اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1976 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 61 سے ہو رہا ہے. پچھلے اتوار کو چونکہ درس کا خاص موضوع تھا یوم اقبال کی تقریب کی نسبت سے، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ سورہ طٰہٰ میں مقام وہ آ گیا تھا جہاں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باہمی بات چیت ہو رہی تھی. فرعون نے محسوس کر لیا کہ ان کے ساتھ بات چیت میرے بس کی بات نہیں. ویسے بھی وہ ایک دینی رہنما کی حیثیت سے آئے تھے، جسے عام الفاظ میں کہا جائے گا کہ ریلیجس میٹر تھا، یہ امور مذہبیہ تھے. اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ انہیں امور مذہبیہ کے جو ماہرین ہیں انہی سے بھڑا دیا جائے. اور اس میں ایک خاص سازش پنہا تھی کہ عوام کو اکٹھا کیا جائے اور وہ اپنے مناظرے میں وہ اس قسم کی باتیں کریں جو ان عوام کے اسلاف کے خلاف جائیں، تو وہ خود بھڑک اٹھیں گے اور اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے، یا یہ ان کے ہاتھوں سے شکست کھا جائیں گے تو پھر بھی میری فتح ہو جائے گی. یہ ایک سازش تھی جس کے تابع اس نے یہ کہا کہ بات میری اور تیری نہیں، عام ایک اجتماع ہوگا اور اس میں تمہارا مقابلہ ہمارے مذہبی منتریوں یا پجاریوں حامان اور اس کے جنود سے ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا، انہی کے ساتھ بات کر لی جائے گی، اجتماع میں ہوگی اور اچھا ہے. جتنا کچھ فرعون کے ساتھ باتوں میں اور فرعون کی کابینہ کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں، یہ انر سرکل کے اندر بات ہو رہی تھی. اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہاری تباہی اور بربادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ تم خدا کے خلاف جھوٹی باتیں گھڑ کے افترا کرتے ہو، اسے منسوب کرتے ہو ان کی طرف. تو یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے خلاف اعتراض یہ تھا کہ وہ خدا کے خلاف افترا کرتے تھے. تو آگے پھر جو بھی جہاں مناظرہ ہونا تھا، مباحثہ ہونا تھا، باہمی گفتگو ہونی تھی، تو اس میں نقطۂ ماسے کا موضوع سخن تو یہی تھا کہ وہ کیا باتیں خدا کی طرف جھوٹ گھڑتے ہیں اور وہ کیسے جھوٹ ہیں. اسے ذہن میں رکھیے کہ وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے یہ سارے اجتماعات ہو رہے ہیں. فرعون اتنا بڑا انتظام کر رہا ہے. کہا کہ یاد رکھو یہ تمہاری تباہی کی نشانیاں ہیں کہ خدا کے خلاف جھوٹ وضع کر کے اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، یاد رکھو اس کا نتیجہ تو بہت بڑی تباہی بربادی ہوگا. اور یہ تمہاری ہی بات نہیں ہے، یہ تو ایک اصول ہے کہ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جو بھی افطرا کرتا ہے، خود وضع کرتا ہے کوئی بات خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے، ملمہ سازی کرتا ہے، فریب کاری کرتا ہے، اور پھر فریب کاری بھی خدا کے خلاف فریب کاری کرتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. یہ تو اس کا نتیجہ تو تباہی کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. نظر آتا ہے کہ خواہ یہ باتیں اس کی کابینہ کے اندر ہی ہوئی ہوں، لیکن وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پسو ضرور پہ گئے نا، کھٹک گئی بات کہ معاملہ خطرناک نظر آتا ہے
چنانچہ یہ آگے جو اس سے بعد آیا ہے آیت میں، اگلی آیت میں، اس سے واضح ہو گئی فتنازعوا امرهم بینہم، ان میں آپس میں ہی اختلاف ہو گئے، اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئے، یوں کہیے آج کی اصطلاح میں، ان کے اپنے انر سرکل کے اندر، کابینہ کے اندر، جو ان کے مشیر تھے ان کے باہمی اجتماع کے اندر، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور اس پہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک میٹنگ خفیہ کی جائے۔ ہوتے ہیں نا ایسے اجلاس آپ کے یہاں بھی، لیجسلیچر میں بھی، کہ پھر وہ اجلاس خفیہ ہوتے ہیں۔ کہا کہ خفیہ اجلاس ہو اور اس میں مشورہ کیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، اس کی سنگینی کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی۔ یوں ہی ایک جادوگر کا دوسرے جادوگر کے خلاف بھڑا دینا نہیں تھا، وہ بات تو ذرا آگے آتی ہے۔ معاملہ اتنا خطرناک تھا کہ پہلے تو یعنی ادھر تنہا حضرت موسیٰ یا ان کے ساتھ بھائی تھے، ادھر وہ پورا کے پورے فرعون اور اس کے مشیر تھے، کابینہ تھی، وزراء تھے، دربار کے مصاحبین تھے، ان میں بات ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے باہر باتیں کرنے کی نہیں ہے، یہ خفیہ طور پہ یہ میٹنگ کیجیے کلوز چیمبر کے اندر، اسر النجوى، اور اپنے مشورہ کو خفیہ رکھیے، بات باہر نہ نکلنے پائے۔ اب جو باتیں باہر نکل گئی تھیں ان سے بھی یہ چیز تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک نمائندہ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب پبلک کا مائنڈ جو تھا، عوام کا جو دل تھا، اس کو اس طرف لانا تھا کہ یہ جو آیا ہے یہ کس قدر خطرناک ہے، یا جو دونوں بھائی ان کے ارادے کیا ہیں۔ سنیے عزیزان من، بات تو یوں کہیے کہ شاید آج سے 6000 4000 سال پہلے کی ہو رہی ہے۔ قرآن واقعات تو وہ پہلی تاریخوں کے ہی لیتا ہے، سابقہ اقوام کے ہی لیتا ہے، ان کے نتائج تو ہر زمانے میں اسی طرح سے زندہ ہوتے ہیں۔ عوام سے کیا کہا گیا، مشہور کیا گیا، دو ہی چیزیں ہیں عزیزان من، سنیے۔ ایک تو ان کی اپنی حکومت تھی، آل فرعون، قوم فرعون کی، قبطیوں کی، بنی اسرائیل ان کے معبود تھے۔ دوسرے وہ مذہب پرست قوم تھی بڑی شدید۔ اب یہ دیکھیے دونوں چیزیں کس طرح کور کر رہا ہے وہ، قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما۔ پہلی چیز تو یہ ہے، سن رکھو، کہ یہ دونوں بھائی کیا سازش لے کے آئے ہیں۔ سحر کے لفظ کی بات آگے کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ سازش لے کے آئے ہیں کہ تمہیں اس ملک سے نکال کے اس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے بات ہی اتنی سی کی تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، تمہارا ملک تمہیں مبارک، میں کچھ نہیں کہتا، میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس قوم کو تم نے زندگی اس طرح اجیرن کر رکھی ہے اسے یہاں سے نکل جانے دے۔ تو سوال تو یہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ اپنی قوم سے یہ کہتا کہ یہ اتنا بڑا فساد اس لیے برپا ہو رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس قوم کو یہاں سے نکل جانے دے، تو وہ جو ہے نا آپس میں ہی اختلاف ہو گیا تھا، انہی کے اندر ایک پارٹی ایسی اٹھ کھڑی ہوتی، وہ کہتی کہ ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہے ہمیں اس بنا پہ آپس میں اس قدر جنگ و جدل کرنے کا، اس قدر خونریزیاں کرنے کا، فساد برپا کرنے کا، لے جانا چاہتا ہے لے جانے دو، خاص کام جہاں پاک ہو سکتا تھا۔ پروپیگنڈا اسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لا علم ہے، بات پہلے یہاں سے شروع کی ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ کہنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا فرعون یا اس کا پروپیگنڈا سیکٹری یا اس کا وہ وزارت اطلاعات عامہ جس آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے وہ بات، وہ کہتے ہیں سنتے ہو پتا تمہیں کہ یہ کیا سازش لے کے آیا ہے۔ ممکن ہے کہا ان الفاظ میں ہو کہ زبان سے تو یہی کچھ کہتا ہے، انڈیا اس کا یہ ہمیں معلوم کر لیا ہم نے اندر اس کے ساتھ ڈسکشن کرنے سے، چاہتا یہ ہے کہ ملک چھین لے تم سے، حکومت جا رہی ہے ہاتھوں سے، تو وہ پورا تک
طبقہ پوری قوم جو حاکم تھی تو اس سے اگر کہا جائے کہ تم سے تو ملک چھینا جا رہا ہے، حکومت چھینی جا رہی ہے، تو ایک تو یہی چیز کچھ کم نہیں تھی، اور ساتھ پھر اب حامان بھی تو آ گیا تھا۔ یہ تو خالص حکومتی کی بات تھی، سیاست تھی اس میں تو، اور عوام کے جذبات تو سیاست سے زیادہ مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جو اس زہر سے نہیں مرتا اسے اس گڑ سے مارا جاتا ہے۔ کہا کہ ان کے اندیے یہ ہیں کہ یہ ملک تم سے چھین لیا جائے، اپنی حکومت قائم کی جائے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ جو مذہب تمہارے ہاں چلا آ رہا ہے، اللہ اکبر، اتنا عظیم مذہب صاحب، اتنا بلند مذہب، یہ مسلح کا لفظ عجیب و غریب ہے۔ یہ طریقے لیے بھی تو آیا ہے کہ خود تمہارا مذہب لاجواب بے نظیر ہے، اور دوسرا لفظ مسلح کے معنی ہے اتنے بڑے بزرگ جو تمہارے ہیں ان کا طریق جو ہے۔ اب لے آئے نا اسلاف کو کہ مذہب کے متعلق بھی بات تو کی ہے، اگر آن میرٹ انہوں نے اس سے بات چھیڑ دی تو ممکن ہے کہ وہ وہاں اس میں جیت جائے۔ سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے اتنے اتنے بڑے تمہارے ہاں کے ائمہ کرام، اتنے اتنے بزرگ ایسے اسلاف، وہ ان کا طریقہ دیکھو، کیا لفظ ہے قرآن لایا ہے، ان کا راستہ، ان کا طریقہ، وہ چھیننا چاہتا ہے تم سے، وہ سنو یہ کیا سازش ہے، باقی رہ جاتا ہے کوئی پوری مملکت میں کہ جس کو اس سے متاثر نہ کیا گیا؟ دونوں ہی طبقے تھے نا، ان سے کہا کہ وزارتیں چھنتی ہیں، عمارتیں چھنتی ہیں، سرداریاں چھنتی ہیں، یہ سب کچھ آتا ہے، ان سے کہا تمہارا مذہب ختم ہو رہا ہے، اسلاف کے طریقے میں لیمیٹ کر دے گا، یہ سنتے ہو؟ بھڑک نہیں اٹھی ہوگی قوم کو؟ لیکن کہا کہ ہم اس پہ فرعونیت کی روح سے استبدادی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، کھلے میدان میں اس کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ اپنی بات ثابت کرے۔ اب آئی ہے بات عزیزان من سحر کی۔ اگرچہ سورہ اعراف میں یہ پہلے سارے واقعات آ چکے ہیں اور میں وہاں پوری وضاحت سے بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک تو بار بار کندھے مقرر جسے کہتے ہیں اس سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور پھر درس میں بہت سے ایسے احباب آتے ہیں جو پہلے نہیں آئے تھے، اس کے بعد آتے ہیں، نئے نئے آتے ہیں، ان کے لیے بھی جہاں یہ بات آتی ہے کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے۔ پہلا تو اصول یہ یاد رکھیے جسے میں ہمیشہ دہراتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو بار بار کہا ہے کہ ہم نے اسے عربوں کی واضح زبان میں نازل کیا۔ زبان کی اہمیت بڑی ہے قرآن میں، اور قرآن خود اس کی اہمیت بار بار جتا رہا ہے۔ وہ کیوں اس چیز کو ایسے بیان کرتا ہے؟ اور پھر یہ ساتھ کہتا ہے کہ اسی کی قوم، ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں وہی دیتے ہیں تاکہ وہ بات سمجھ سکے زبان میں۔ تو زبان کا سمجھنا نہایت ضروری ہو گیا عزیزان۔ اور زبان کے متعلق تو ہر شخص جانتا ہے کہ جتنے بھی اہم الفاظ اس میں آتے ہیں، ایک تو ان کے لٹرل میننگ لغوی معنی ہوتے ہیں۔ پانی کے معنی پانی، یہ جو پینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد زبان میں انہی الفاظ کے محاورے ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں۔ پانی پانی ہے یہ، لیکن جب کہے تو وہ پانی پانی ہو گیا، تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ انسان سے مٹکا بن گیا اور پانی ہی تھا سارا۔ دیکھا آپ نے کہ زبان پہ زور دینے کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ سوچو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ قوم انہیں کن معانی میں استعمال کرتی تھی، لغوی طور پہ کیا معنی تھے، اور اس کے بعد مجازی طور پر، اصطلاحی طور پر وہ قوم ان الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کرتی تھی۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ بعض ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جنہیں قرآن نے اپنی اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگلی چیز یہ ہوگی کہ اس اصطلاح کے قرآنی معنی کیا ہیں۔ اب وہ بنیادی لغوی لٹرل میننگ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے عزیزان من اس فرق کا ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ زبان پہ زور دیا گیا ہے، اور پھر وہ ذرا سی اپنی بات آ گئی۔ یہ تھی وہ چیز، اہمیت اس کی جس کے پیش نظر
برسوں تک میں ویسے قرآن کو سمجھاتا رہا، درس دیتا رہا، لکھتا رہا، لیکن جہاں میں نے کوئی بات ایسی لکھی جو عام تراجم کے سے ہٹی ہوئی تھی، فوراً اعتراض اس کے اوپر آیا کہ یہ خود وضع کرتا ہے اس کی بات. تو میں نے پھر ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے الفاظ کا لغت ایک مرتب کیا جائے اور اس میں کوئی بات اپنی طرف سے نہ لکھی جائے. لغت میں تو کوئی بات اپنی طرف سے لکھی نہیں جا سکتی. لغت میں تو اہل زبان کی سند کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ محفوظ ہمارے تک چلا آ رہا ہے، اس زبان کا بھی یہ اعجاز ہے کہ وہ جو زمانہ نزول قرآن کریم کے اندر زبان بولی جاتی تھی جسے عربی مبین کہا گیا ہے، وہ زمانہ جاہلیہ کے شعراء کے اندر محفوظ چلی جاتی تھی. اور شاعری میں الفاظ منتقل ہوتے ہیں، نثر کا مفہوم منتقل آگے ہوتا ہے. ان کی بنیادوں پر ہمارے ہاں ایسے ایسے ضخیم مستند لغت مرتب ہوئے ہیں جن میں ایک ایک لفظ کے متعلق بڑی ہی سندوں سے بتایا گیا ہے کہ عرب انہیں اپنے ہاں محاورے کے طور پر، مجازی معنی کے طور پر کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہ زبان پہ جب زور دیا جائے تو ہم پانی کے معنی، یہ پینے والا پانی گلاس میں جو ہے، بس یہ معنی لے لیں اور اس ساری کتاب میں جہاں پانی کا لفظ آئے وہاں اس کے یہی معنی کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیں گے متعدد مقامات پر نہ صرف یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس میں کچھ مزہ انگیز صورت ہو جائے گی. کہیے جہاں آئے کتاب کے اندر کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور آپ اس کے معنی ترجمہ کر دیجئے انگریزی میں یا اردو میں ہی کہ ہی بھی کہ واٹر واٹر. سیدھی سی بات. آپ تو ہنس پڑے، بات ہی ہنسنے کی تھی. آپ کے ترجمے اس طرح ہوئے ہیں. یہ جتنے آپ بظاہر مستند ترجمے سمجھ رہے ہیں یہ انگریزی زبان کے بھی، وہ اس طرح سے ترجمے ہوئے. اور وہ تو انہوں نے کرنے تھے. وہ تو سیل وغیرہ نے ابتدا کی تھی نا ترجموں کی. متشدد قسم کے متعصب عیسائی پادری، انہوں نے آپ کے ہاں یہ تراجم کی طرح ڈالی ہوئی. اور ہم تو بھیڑے ہیں، معصوم قوم تو ہوتی بھیڑے ہیں. انہوں نے جو طرح ڈالی ہمارے ہاں کے بھی انگریزی میں ترجمہ کرنے والے وہی کر دے گئے. اور انگریزی میں کیا بات، ادھر اردو میں بھی ہمارے ہاں یہی ہوئی. پہلی بات عزیزان مان یہ سمجھ لیجیے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ کروٹ دے اس کو حکیم الامت کو، جنہوں نے دو لفظ یہ کان میں ڈال دیے کہ جاؤ قرآن سمجھنا ہے تو محاورہ عرب اور تصریف آیات کی روح سے قرآن سمجھو. تو میں نے عرض کیا کہ میں نے محاورہ عرب کی بنا پر اپنی استعداد و استطاعت تک قرآن کریم کا لغت مرتب کیا، جس میں روٹ یا مادہ تو دیا کہ اس لفظ کے لٹرل لغوی معنی کیا ہوں گے، اور اس کے بعد مستند لغات کی کتابوں کی سندوں سے یہ بتایا کہ یہ عربوں کے ہاں کن کن مجازی معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اور پھر بتایا کہ ان معنی کی روح سے قرآن کی ان آیات کا مفہوم کیا مرتب ہوتا ہے جن میں یہ الفاظ آئے ہیں. لغت مرتب کیا اور اس کی روشنی میں سارے قرآن کا مفہوم مرتب کیا. اور جب اس سے بھی یہ تقاضا پھر آگے بڑھا یا تشنگی آگے بڑھی تو اب میں نے اسی روشنی میں، انہی کی روشنی میں قرآن کریم کا تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، مطالب الفرقان کے نام سے جو اب شائع ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے سحر کا لفظ. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جھوٹی بات کو سچا کر کے بتا دینا. جو کچھ اصل میں کچھ ہو، بتایا کچھ جائے، لیکن بتایا جائے ایسے پرکشش فریب انگیز طریق پہ کہ بظاہر آنکھ بھانپ نہ سکے کہ یہ کیا ہے. یہ ہے اس کے بنیادی معنی. اور پھر جب شاعری تو ان کے ہاں آسمان پر پہنچی ہوئی تھی، زبان شعر میں جب یہ سحر کا لفظ آئے گا، ہمارے ہاں یہ لفظ جب آتا ہے ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں، تو آپ دیکھیے کس کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سحر البیان جسے یہ کہتے ہیں وہ مداری جادوگری نہیں کر رہا ہوتا. عام طور پر بھی جسے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو جادوگری ہے، وہ میجک کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا. یہ لفظ مسحور کن جسے ہم کہتے ہیں، سحر انگیز جسے ہم کہتے ہیں، جادو کا ساثر، یہ الفاظ ہے ہمارے ہیں. یہی جو جہاں اس نے یہ کہا ہے
کہ یہ دو، اب میں عرض کروں گا کہ معنی اس کے کیا ہو گئے، ساحر جن کو کہا گیا ہے اپنے سحر کی زور پہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک تم سے چھین لیں، تمہارا ایسا بلند طریق مذہب وہ تم سے چھین لیں، دیکھنا ان کے قابو میں نہ آ جانا، سحر کا لفظ ہے نا۔ اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں اقبال نے سلطنت ہی کے معاملے میں، اور سلطنت بھی وہی جو فرعونوں نے حاصل کی ہوتی ہے، اسی کے معاملے میں دو شعر کہے ہیں اور یہ الفاظ لائے، آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ اب یہ جادوگری کی تفسیر سن لیجیے، نیند سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ سمجھ لیا کہ کیا معنی ہے میرے پاس؟ آپ کے ہاں کن معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یہ لفظ؟ یہ کیا ساحری ہے؟ ڈگڈگی بجاتا ہے وہ مداری کی طرح وہ کچھ کرتا ہے؟ جی، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ یہ آج ہی نہیں کہ جادو کے زور پہ سلطنتیں قائم رہتی ہیں، سحر کے زور پہ، فرعون کے ہاں بھی سحری کے زور پہ تھے۔ عزیزان ایمان، کوئی انسان دوسرے انسانوں کو اپنا معصوم نہیں بنا سکتا، تا وقت ہے کہ ان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ نہ کیا جائے کہ یہ انسان نہیں ہے، اس سے اونچا ہے کچھ۔ ذل اللہ علی الارض ہے، زمین پر خدا کا سایہ ہے، اوتار ہے یہ فرعون کا تو لفظی راہ کا اوتار تھا، سورج دیوتے کے اوتار، اور وہ لفظ ہو یا نہ ہو وہ تو بنایا یہ جاتا ہے۔ کیا وہ بادشاہ خود اپنے آپ سے کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا اوتار ہوں؟ حامان کہتا ہے ساتھ، یہ جادوگر آ کے کہتا ہے، ان کی سحر بیانی اس انسان کو خدا کا اوتار بنا دیتی۔ یہ کیوں؟ ہر جگہ آپ دیکھیں گے پوری تاریخ کے اندر ہر فرعون کے ساتھ حامان ہوتا ہے۔ راجا بن نہیں سکتا تا وقت ہے کہ اس کے ساتھ براہمن جو ہے اس کی رکشا کرنے والا نہ، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ یہ اس کے ماتھے کے اوپر آ کے تلک لگاتا ہے اور اندر کی سازش دیتی ہو ہے، وہ تخت پہ قدم نہیں رکھ سکتا، تاج اس کے سر پہ نہیں رکھا جا سکتا تا وقت ہے کہ وہ براہمن کے ہاتھ سے نہ ہو۔ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ خود بادشاہ نہیں، اس کو خود حکومت نہیں ملی، خدا نے یہ اختیارات دیے اور ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کو سونپیں یہ اختیار، یہ کہہ کے اس کی تاج پوشی کراتا ہے۔ وہ جتنے رومن امپائر میں اور یورپ کے اندر یہ تخت آج بھی اس دور میں بھی پروٹیکٹر آف دی فیتھ یا ڈیفینڈر آف دی فیتھ جسے آپ کہتے ہیں، سلطنت برطانیہ کا میں وہاں آ کے بھی، یعنی ان کے ہاں اگرچہ وہ ایک طرف پوپ اور یہ پروٹیسٹنٹ کا مذہب ہے ان کے ہاں کے پادری کا، پوپ کا تو پوچھو ہی نہیں، وہ تو خود ہی خدائی کرتا ہے۔ اتنی عظیم رومن امپائر، جب تک وہ پوپ آ کے اپنی بلیسنگ نہیں دے دیتا تھا کوئی بادشاہ مستند طور پہ بادشاہ بن نہیں سکتا۔ ان کے ہاں کی تاج پوشی جو ہے لندن کی، حالانکہ پروٹیسٹنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذرا ریفارم سا وزن ہے، ریفارمر ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس میں بھی کیفیت یہ ہے کہ تاج پوشی کی رسوم میں آپ دیکھیے کہ وہ جو پوپ پادری ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا وقت ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے تاج پوشی ہوتی ہے۔ ہر دور میں فرعون کو حامان کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے انسان یوں ہی قابو نہیں آ جاتے۔ وہ جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ کچھ نہیں بتایا جاتا، اسے کچھ اور بنا کے بتایا جاتا ہے، اسے ہی تو سحر کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ پرانی زمانوں میں یہ جتنے مندروں کے منتری ہوتے تھے، پجاری ہوتے تھے، حامان ہوتے تھے، یہ ہمارے اس دور کی طرح یا کم از کم انگریز کے دور کی طرح کہ مسجد کے امام ہی نہیں بیچارے ہوتے تھے، یہ ان کی تو اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی تھی، خود ایک ریاست ہوتی تھی ان کی، بڑا اقتدار ان کا ہوتا تھا۔ قرآن تو حامان کے جنود کہتا ہے، جنوں شتونگڑے کے جنود حامان کے، اور بڑا اقتدار تھا سر اس کے بعد۔ یہ تھے وہ منتری ان مناظر کے، یہ تھے مذہبی امور کے علیم جاننے والے، اور یہ جو چیز تھی کہ وہ غلط بات کو آ کر حق یا صحیح بنا کر بتاتے تھے،
یہ تھا ان کا سحر. اس اعتبار سے یہ ان کو ساحر کہا جاتا تھا. ان کی زبانوں میں بھی یہ چیز آتی ہے. یہ جو لفظ میجک ہے یہ تو خود مجوس سے آیا ہے. یہ زرتشتی مذہب جو تھا ایران کا آتش پرستوں کا، ان کے ہاں کے جو سب سے بڑے مذہبی رہنما ہوتے تھے وہ مجوس کے میگز ہوتے تھے نا. یہ ان کی طرف سے لفظ میجک بنا ہوا ہے. وہی مذہب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے مذہب کی ساحر. یہ ہے وہ چیز. یہ ساحری کرتی کیا ہے؟ غنیمت ہے کہ کم از کم ہمارے یہ اگلی جنریشن کا تو پیچھا چھوٹا، ورنہ اس سے پہلے ہمیں منطق پڑھائی جاتی. وہ منطق کرتی یہ تھی کہ بادل کی دلیلوں سے ہر جھوٹی بات کو سچا ثابت کر، یعنی یوں نہ کہیے بلکہ رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیتی تھی. منطق یا لاجک کی روح سے جو کسی کا جی آتا تھا اس کو ثابت کر دیتا تھا. وہ ایک فن ہے حقیقت میں، علم اس کو کیا کہا جائے گا. بدقسمتی ہماری یہ کہ آج تک ہمارے ہاں کے یہ جتنے مکاتب اور دارالعلوم ہیں مذہبی، ان میں آج تک منطق پڑھائی جاتی ہے. وہ کرتی یہ ہے، دلائل اس قسم کے لاتی ہے، چکرا جاتا ہے انسان. ہماری بدقسمتی منطق کے خلاف ہمارے ہاں جو احتجاج بلند ہوا، وہ جو کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو دوسری طرف جو آئے ہیں یہ ایکسٹریم میں ہے تو یہ تصوف میں آ گئے. منطق جو کچھ اپنے دلائل سے کرتا تھا، تصوف میں وہی کچھ مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور میں نے جو کہا ہے کہ ہماری بدقسمتی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آدھی عمر تو امام غزالی نے بسر کی منطق کی روح سے ان چیزوں کو ثابت کرنے کی، غلط مفروضوں کو صحیح ثابت کرنے کی. بہت بڑے فیلسوف جسے کہتے ہیں فلسفی تھے. اور باقی اس کے بعد کی آدھی عمر وہ اپنے ہی خود یہ وضع کردہ یا ثابت کردہ منطقی دلائل کو توڑا انہوں نے. چلیے بڑی بات ہے، بت شکنی تو ہوا، لیکن کیا گیا وہ چھوٹے بتوں کی جگہ بڑے بت بنا کے رکھ دیے، تصوف کے اندر آ گیا ساحر. یہ ساحری اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک تشبیہ سے کہ صاحب تم کہیں وقت ہوتا تو آپ کو بتاتا. میں نے کہا کہ یہ تو وہ میدان ہے جو میرے اپنے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. آدھی عمر منطقی دلال میں گزری، آدھی عمر تصوف میں گزری. یہ تو بچا لیا اس کتاب میں. مرشد کی اہمیت کا خدا کو براہ راست کیوں نہیں انسان دیکھ سکتا تھا؟ یہ کہتا ہے تم بلاؤ ہم جواب دیں گے. کہنے لگے کیا بات ہے، بڑی آسان بات ہے، ذرا سورج کی طرح بیٹھا آن کر کے تو دکھاؤ تو چلے آ جاتی ہے. نظر آتا ہے سورج کے؟ جی نہیں نظر آتا. کہنے لگے یہ لو پانی کا پیالہ دیکھو تو اس کے اندر سارا سورج نظر آتا ہے. یہ بات ہے بیٹا، خدا کے جلال کو مرشد کے جمال کے تھرو دیکھا جاتا ہے. لو صاحب پیچھے نہیں چھوڑتا اس سحر سے، اس جادو سے. نے کہا کہ صاحب قبلہ یہ تو جمال خداوندی ہے. جلال خداوندی کہنے لگے جلال خداوندی سمجھ میں آ جاتا ہے صاحب. یہ دیکھیے یہ مائی نے وہ کپاس ہے دھوپ میں ڈال رکھی ہے، سارا دن دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، شام تک زیادہ سے زیادہ گرم ہوگی. بیٹا اسی کپاس کے اوپر آپ کی شیشہ یوں سامنے رکھو، سورج کی کرنیں اس میں سے جب گزرتی ہیں 2 منٹ میں آگ لگ جاتی ہے. براہ راست خدا کے جلال جو ہے وہ تمہیں زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی تپش دے گا. مرشد کے یہ جو آتشی شیشہ ہے اس کے قلب سے وہ جلال خداوندی کی کرنی گزرے گی تو تمہارے ہاں معاف اللہ کو جلا کے ختم کر کے رکھ دے گا. سبحان اللہ. چپک کے رہ جاتی ہے عزیزان من، چپک کے، پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا یہ سب سحر ہے سحر یا نہیں؟ کسی طرح سے آپ ثابت کر سکتے تھے کہ رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، بدھ مت یا ہندو دھرم بھی وہی ہے اور اسلام بھی وہی ہے. کبھی بات نہیں ذہن میں یہ آتا. یہاں ایک سازش سے تاریخ اٹھائی گئی. مہاراج کبھی آؤں گا ان مقامات پہ تو میں یہ تاریخیں سن رکھی ہے جاگے کیا صورتیں ہیں. ایک تاریخ اٹھائی گئی بھگتی کی تاریخ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام افضل نہیں ہے. ان کی مناظروں میں تو یوں ہی ہار جاتے تھے. انہوں نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ساحرین کے بس کی بات ہے. ایک مصرع بھگت کبیر
گنگا ایک گھاٹ بہتے رہے، قید کبیر عقل کے تیرے۔ یہ تو ایک ہی گنگا بہ چلے جا رہی ہے شروع سے آخر تک بیٹا۔ یہ جو مختلف تمہیں مذاہب نظر آتے ہیں مختلف گھاٹ ہیں، کہیں کعبہ ہے کہیں ہردوار ہے، یہ تو گھاٹ کے نام ہے، گنگا وہی بہ چلے جا رہی ہے ساری۔ گھاٹوں کی روح سے گنگا کو مختلف سمجھنا عقل کے پھیرے ہیں، عقل۔ سنتے ہیں آپ؟ ہے نا تشبیہ چپک کے رہ گئی، ہے نا جادو، یہ ہے نا یہ سحر، ہے نا یہ ساحر۔ یہ تھا وہ سحر، یہ تھے وہ ساحرین جن کو بلایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افتراء علی اللہ کہا تھا نا کہ خدا کے خلاف جھوٹ باندھتے ہو، بلایا انہیں گیا جو اس جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دیں۔ کہا تو وہ جھوٹ ہی، سچ کر کے دکھا دیں۔ اب ہمارے ہاں جہاں یہ لفظ آتے ہیں سحر کے معنی جادو، اور یہ ساحر جو ہے جادوگر، اور پھر اس کے بعد جتنا مقابلہ ہے جادو کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ چھوٹے جادوگر اس کے، یہ خدا کے دو اولو العزم پیغمبر بڑے جادوگر معاذ اللہ، بڑے جادوگر۔ حیرت ہوتی ہے عزیزان من کہ یہ مذہب کس طرح سے عقل و فکر کے سوئچ آف کر دیتا ہے۔ دو باتیں میں کروں گا، آپ سوچئے کس طرح سے چمک کے بات سامنے آ جاتی ہے۔ اسی ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ جادو برحق کرنے والا کافر، سنا ہوا نا آپ نے؟ یہ ایک ایک بچہ اس محاورے کو جانتا ہے، وہ بھی دہراتے ہیں وہی بات، جادو برحق کرنے والا کافر، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا جادو کرنے والا ثابت کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ ہے تو انہوں نے کبھی آپس میں یہ ربط دیا دو باتوں میں کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو چھوڑیے کہ جادو برحق ہے یا نہیں، کرنے والا کافر تو ساتھ کہتے ہیں نا، اور سب سے بڑا جادو کرنے والا یعنی کرانے والا خدا، کرنے والا اتنا بڑا پیغمبر، اور یہ بلند آواز سے ممبر سے کہہ رہے ہیں کرنے والا کافر، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہیں سوچتا، نہ کہنے والا نہ سننے والے۔ جس نے سوچ کے بات کہی اس کے پیچھے ڈگڈگی لگا دی صاحب، مولدہ بے دین ہے، کافر ہے، پکڑیو لیجیو، منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے۔ پتہ منکر حدیث کس بنا پہ ہے؟ آپ کے یہاں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی اور بھی کتابوں میں سے ہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، اور آپ اس جادو کے اثر سے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے فلاں بات کر لی ہے یا نہیں کر لی، یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا نماز پڑھ چکا ہوں یا نہیں۔ رسول عالم الناس، جس کے سینے کو وہی جیسی نعمت کا محبت بنایا گیا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہودی اس پہ جادو کرتے ہیں اور وہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضور بڑے افسردہ مطمئن رہتے تھے، یعنی ان کے لیے اس سے چھوٹنے کا، اس کا علاج معالجے کا کوئی ان کے پاس چارہ ہی نہیں تھا۔ اس غم میں بھولے جا رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب یہ آ گئے کہ صاحب وہ جبریل نے آ کے بتایا کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کیا وہ کیا گیا، جو کچھ یہ کرایا کرتے ہیں ان جادو سے پیچھا چھڑانے کے لیے، فلاں کنویں میں ہے وہاں جا کے دیکھیے کھود کے، وہ ایک چھوارا ہے، چھوارے کے اندر یہ ایک تاگا ہے، تاگے میں یہ ہے، وہ نکالو صاحب، اس کے بعد وہ نکالا اچھے ہو گئے، یا اللہ ہو رہا گیا، بتائی جا رہی ہے یہ چیز۔ سوچیے عزیزان مان، جس کے سامنے نبوت کا منصب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عظمت ہوگی، وہ اسے کس طرح سے مان لے گا؟ یہ تھی وہ تڑپ جس میں نہ پہ یہ لکھ دیا میں نے کہ خدا کے بندو ذرا سوچو کیا کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی سازش ہے کہ اس قسم کی روایتیں تمہاری کتابوں کے اندر انہوں نے داخل کر دی۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ اس یہودی کو کتنا غالب ثابت کیا کہ جس کے شہر سے آپ کا رسول مشہور ہو رہا ہے، مغلوب ہو رہا ہے، کیا عظمت رہ جاتی ہے اس رسول لگائے ہوئے سینے سے۔ لیکن چونکہ بخاری کی حدیث ہے اس واسطے صاحب منکر حدیث، یوں ہوں منکر حدیث میں نے کہا صاحب اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں تو قرآن کی طرف سے کہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ ان کفار کو دیکھیے کمبختوں کو کہ اے رسول تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اس پہ جادو کیا ہے کسی نے اور یہ مشہور ہو گیا، وہ کفار کا قول قرآن کہتا ہے، اور تم یہ تصدیق کرتے ہو کہ وہ کفار صحیح کہتے تھے۔ معاذ اللہ خدا غلط کہتا ہے۔
میں نے کہا جی یہ ہے میری تو دلیل بنیاد، آگے جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو اس کی تشریح میں کہہ رہا ہوں، بنیاد تو یہ ہے میری، فرمائیے جو کچھ کیا کہتے ہیں صاحب اس کے متعلق۔ کہنے کے لیے میں کہاں تک چلا جاؤں کہ جب کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں اور قرآن کی آیت کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھیے، حدیث اپنے مقام پہ کھڑی رہے گی۔ حضور کو جادو سے مسحور ثابت کرنا وہ اپنے مقام پہ رہے گا، قرآن کی بات اگر اس میں تضاد پایا جاتا ہے اس کو تو منسوخ سمجھ لو، حضور کے متعلق تو یہ سمجھا جائے گا۔ یہ ہے انکار حدیث جس کی بنا پہ فتوے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے عزیزان من، میں ان کے فتوے کی روح سے کافر بن کے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکتا ہوں، حضور کے سامنے اس حیثیت سے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم بھی مانتے تھے کہ مجھ پہ جادو کیا گیا تھا اور میں جادو سے مسحور ہو چکا تھا۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا، اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ وہ بڑی بلند شان ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ ما قدر اللہ سے قدر ہی، ان لوگوں نے پہچان خدا کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ خدا ہوتا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا تو بڑی چیز ہے، رسول کی قدر نہیں پہچانی کہ رسول ہوتا کیا ہے۔ یعنی بات میں کہہ رہا تھا مجھے اس پہ اصرار نہیں عزیزان من کہ جو میں کہوں وہی آپ مانیں۔ میرے درس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے جو کچھ قرآن کریم سے سمجھا ہے غور و فکر کے بعد، سند یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، خود کہا ہے تصریف آیات سے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ متفق ہوں تو ایمان لیجیے، نہ ہو مسترد کر دیجیے، پھٹکا کے رکھ دیجیے، لیکن خود غور کر کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچیے۔ اندر مشورہ کیا، بات یوں چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد سنیے کیسے معنی واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، عام طور پہ گنڈا کیا کہ یہ ہے جو کچھ یہ سازش یہاں ہو رہی ہے، اس کے توڑ کے لیے عزیزان من جادو ہی کا ایک تماشا دکھانا تھا تو ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ بڑے بڑے جادوگر، ان سے کہا جاتا کہ آؤ میاں جادو کا ایک مقابلہ ہوگا یہاں آ کے میدان میں، جنگل میں، یہ کرو۔ نہیں، کہا قیدکم، مقاعد تو آپ جانتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی لفظ ہوتا ہے، فریب انگیز سازش، خفیہ تدبیر، بہت بڑی کوئی چیز ہے جس کو خفیہ رکھنا مقصود ہے۔ یہ ساری اس قسم کی خفیہ تدبیریں اپنی جو ہے فجمعوا، جمع کرو، ان کو اکٹھا کرو، جو کسی کے ذہن میں بات آتی ہے وہ آؤ۔ جادو سے اگر ہرانا ہو تو یہ باقی ساری دنیا سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اور پھر کہا جاتا کہ قید، مقاعد جتنے ہیں ان کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ دیکھا کس طرح سے بات قرآن کر کے صاف کر دی کہ وہاں تو صورت یہ تھی۔ آؤ پھر صفن، اب انفرادی طور پہ یہ چیز نہ کرو، یہ اور وہ اکٹھے ہو جاؤ، مل کے مشورہ کرو، پھر اس کے سامنے کھڑے ہوا تو نظر آتا ہے کہ وہ اگرچہ مائنارٹی کی اقلیت ہی تھی بنی اسرائیل کی، لیکن ان میں چونکہ ایک جماعتی تشخص موجود تھا اس لیے ایک مؤثر حیثیت تھی اس کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو عظمت اس کے سامنے آتی ہے۔ ورنہ ایک معصوم قوم کے سر تھے، بھاگے ہوئے یہاں کے آتے ہیں تو فرعون کے الفاظ میں زبان بھی ابھی صاف نہیں ہوئی، ان سے ڈر کا ہے پتہ۔ قرآن میں یہ ہے کہ اس کے مشینوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس کا کیا ہے، فتنے کے سر کو بھی کر لیجیے، پھانسی بھی دیجیے، اڑا دیجیے، تمہیں آپ کو تو سارے اختیارات حاصل ہیں۔ نے کہا کہ تم اس کے عواقب کو نہیں جانتے، میں نے بھی یہ سوچا ہے، مسئلہ جو ہے یہ قید جمع کرو، اور فیصلہ کن تھی یہ بات، قد افلح الیوم من استعلا، یاد رکھو، اسے سیریسلی لو، آج جو اس مقابلے میں غالب آ گیا کامیاب وہی ہوگا اس ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے، بلایا گیا، اگلی بات آ گئی، قالوا یا موسیٰ، یعنی وہ سارا کچھ ہو گیا، جشن کا دن مقرر ہو گیا، وہ آ گئے۔ یوں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک وہاں اس واقعہ کی داستان یا کہانی بیان ہو رہی ہے، لیکن قرآن ہے عزیزان من، وہ تو کہانی میں ہی وہ ایسے بنیادی نکات
بیان کرتا چلا جاتا ہے، ایسی ذہنیتیں سامنے لاتا چلا جاتا ہے جو ابدی ہوتی ہیں اور جن کی طرف ابدی طور پہ اشارے کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہدایت تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ مذہبی منتری یا ان کے علماء یا پیشوا وہ آئے ہیں اپنے مذہب اپنے طریق کو غالب ثابت کرنے کے لیے، یہ اسے ٹھیک کر لیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مثلا آج کے الفاظ میں اگر کہیے، انہی کے الفاظ میں بھی کہیے تو ان کے ایشور پرماتما کا سچا دھرم تھا، ان کے ہاں کا سچا مذہب تھا، ان کے ہاں کا دین خداوندی جیسا وہ کہتے تھے یہ تھا، یہ اس کے محافظ تھے، یہ ان کا ایمان تھا کہ اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہیے، یہ ان کا ایمان تھا۔ مذہبی پیشوائیت یہی دعویٰ کرتی ہے نا کہ وہ تو اس مذہب کے محافظ ہیں۔ جب وہ کسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی کوئی اس سے دشمنی یا انتقام دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے یہ ہے کہ صاحب مذہب کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور مذہب کے اوپر حملہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گویا وہ بتاتے یہ ہے کہ یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے، ایسا کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے، یہ تو ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ بلائے گئے ہیں، آ گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ کتنا اہم ہے مسئلہ یہ۔ آج جو یہاں غالب آ گیا، کامیابی کامرانی اسی کی ہے، سوچ لو اس کو۔ باجی ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، یہ ہوگا، ہم آ گئے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہے جس کا فیصلہ نہایت ضروری ہے، مقدم ہے، پہلی شرط ہے۔ شرط یہ ہے انا لنا لاجرا، ہمیں کیا ملے گا جی؟ پہلا یہ طے کر لو۔ عزیزان من، یہ کہانی ہے جو بیان کر رہا ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، پہلی تو یہ چیز ہے کہ برابر رہے تو کیا ملے گا؟ شاید یہ بھی چیز ہے ڈٹ گئے کیا ملے گا؟ وہ یہ آج کل وہ باکسنگ میں شاید اس کو بھی وہ دیتے ہیں دوسرے کو، نہ جی طے یہ کرو کہ ہم اگر غالب آ گئے تو کیا ملے گا، پہلے یہ بات طے کرو پھر آگے قدم اٹھائیں گے ہم۔ اور یہاں سے نظر آیا کہ قرآن کریم نے ہر رسول کے تذکرہ جلیل، نکاح خوانی کا معاوضہ، اجی جنازہ پڑھانے کا معاوضہ، وہ مردے کے کلوں کے ختم کا معاوضہ، یعنی کسی کے ہاں شادی ہو، غمی ہو، کسی قسم کی کوئی چیز ہو، ان کا معاوضہ، اذان دینے کا معاوضہ، نماز پڑھانے کا معاوضہ۔ یہ نماز پڑھانے میں کیا ہوتا؟ جو نماز اس نے خود پڑھنی ہے وہی ہے نا، ذرا اونچی آواز سے، اور زور و اثر میں تو اونچی آواز بھی نہیں ہوتی، بیان ہی اسی طرح جیسے اس نے خود پڑھنی تھی، یہ خود فریضہ تھا، آپ نے بھی تو ادا کرنا تھا۔ وہ کہنا کہ ہماری بات اور ہے، تمہیں اس سے کیا واسطہ، آپ تو ہم تمہاری نماز پڑھانے آئے ہیں، یعنی پڑھانے کیا آئے ہو کہ مسجد میں کہیں جگہ ہو یا نہ ہو، ہماری جگہ ریزرو پہلے کی ہوئی ہوتی ہے، کٹ لکھی ہوئی ہے میرا، یعنی یہ مقام ہے، ہمیں کیا دو گے؟ عزیزان من کہتے ہیں پہلے طے کرو ہمیں کیا ملے گا۔ ابدی حقیقتیں ہیں قرآن عزیزان من، دنیا میں جہاں جہاں بھی دین مذہب بن گیا ہے، اور وہ تو دنیا میں ساری جگہ بن چکا ہوا ہے، اس میں تو اب استثناء بھی نہیں رہی، اوروں کو تو ہم روز کہتے ہیں، اپنے ہاں بھی یہی صورت ہو چکی ہوئی ہے۔ دین کی حفاظت کا معاوضہ گویا یہ ان کے ایمان کا تقاضا نہیں، معاوضہ مانگتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ سنیے، بلی اپنی گھاس میں اور چوہا اپنی گھاس میں سو، ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے الانعام ملے گا، اور اس کے بعد کہا کہ پاگلو اتنی سی بات ہی نہ کہہ دینا کہ اتنے پیسے، نام ملے گا، وہ بھی ملے گا، تمہیں پتا اور کیا ہوگا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے۔ یہ دینا ہونا کچھ نہیں پہنتا، ہزاروں کو سر کا خطاب، خان صاحب کا خطاب، خان بہادر کا خطاب، چوہے بلی سے ڈرنے والے سب دیے چلے جا رہے ہیں، لگتا کی ہے دیکھیے، مقرب بنا لیں گے۔
اور یہ پھر ساحری ہے، یہ مقرب بارگاہ ملوکیت بننا جو ہے، یہ جذبہ ایسا ہے، ایسی ساحری ہے کہ وہ یہ چیز تو وہ کہتا تھا کچھ دیں گے، وہ کہتے کہ صاحب جتنا جی چاہتے ہو لے بھی لو، ساتھ مقرب بنا دیں۔ سمجھ لیا؟ یعنی اس نے بھی اس سودا بازی کے اندر جیسے ڈنڈی ماری، صرف پیسوں کی بات ہوئی تو وقت بھی دینا پڑے گا، ان کے ان جذبات کو بھی ایکسپلائٹ کرو، کہا یہ بھی تو ساتھ ہوگا نا۔ عوام سے ایک آواز آئی، یہ 7/113 7/113 114، یہ تو اس نے کہا۔ کیا بات ہے عزیزان ایمان، قرآن کی کیا بات۔ سورہ الشورى، اس نے یہ کہا، عوام نے کہا کہ یہ تو تمہارا اور ان کا معاملہ رہا، اگر تم آج غالب آ گئے سن لیجئے کیا ہوگا۔ کہا یہ کہ اللہ نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، آج اگر تم غالب آ گئے اتنا بڑا جلوس نکالیں گے، دنیا یاد کرے گی سر۔ عوام کہتے ہر جادوگر کا جلوس نکلتا ہے، جتنا بڑا وہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لمبا جلوس ہوتا ہے، فخر سے پھر بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ ملتا اجر کیا ہے وہ تو اندر کی بات ہے، وہ تو جس طرح منڈیاں باہر نکلتا ہے نا، وہ چادر پہ تھلے آؤں ہاتھ پا کے، وہ تو یوں نکلتا ہے۔ مقربین کی بات جو ہے وہ تو وہاں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرٹ کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے۔ عوام کے جو چیز ہوتی ہے وہ تو پھر کھلا ہوتا ہے۔ عوام نے کہا کہ ہم یہ ٹھیک ہے، یہ کچھ کریں گے، ہم تمہارا جلوس نکالیں گے، بڑی پاپولیرٹی تمہیں حاصل ہوگی، بڑی شہرت ہوگی، بڑا جلوس لمبا نکالیں گے۔ اب بتائیے جناب، کون سا گوشہ تھا پس جذبات کا جس کو ایکسپلائٹ نہیں کر لیا گیا، جس کو اپیل نہیں کر لیے گی؟ 26/39 بات شروع ہو گئی۔ میں پھر عرض کر دوں عزیزان من، جو سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے وہی لٹرل میننگ ہی لینی چاہیے، ابتدائی لوگ بھی مانے، وہ ٹھیک ہے، وہ مانے لے، اس کی روح سے وہ سمجھے۔ میں نے کہا ہے کہ میرا تو کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں، کچھ نہیں، وہ تو جو میں سمجھتا ہوں اسے پیش کرتا ہوں۔ اس سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلاف کیجیے، اپنے یہاں جو مانے آپ سمجھتے ہیں انہی معنی پہ رہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جادوگری کا کوئی ایک مارکا تھا، جادوگری لے لیجیے، وہ بھی جادوگر تھے، یہ بڑے جادوگر تھے، بھائی اتنی سی بات ہے۔ پھر قرآن کی وہ آیتیں تو نہ پڑھیے نا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کم وقت کہتے ہیں کہ نبی پہ جادو کیا جاتا ہے، وہ انہیں چھوڑ دیجیے۔ قالوا یا موسیٰ اما تلقی و اما ان نکون اول من القی، کہا بات تم شروع کرو گے یا ہم شروع کریں؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ سب کچھ کھٹراک لیے بیٹھے ہو، تم نے یہ انتظام کیا ہے، تم نے یہ اہتمام کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کا، اس واسطے ٹھیک ہے پہلے تمہاری کہو تو صحیح، کہتے کیوں ہو تم؟ بہت اچھا، آپ نے ان کی تردید کرنی تھی، پہلے اپنی چیزیں تو پیش کرو۔ قال بل الق، اب آگے ہے یہ وہ دورہ، وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ، حبال حبل کی جمع، ٹھیک ہے، لغوی بنیادی ترجمہ رسی، یہی ترجمہ رسی ترجمہ اس کا کر دیا، لیکن قرآن کریم میں اور جگہ بھی تو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر تھامے رکھو۔ کرو ترجمہ اس کا، یہ رسی، یہ رسی وہ جس سے باندھ بنتے ہیں، وہ رسی کرو، وہیں آ جاتے ہو نا تم کہ یہ مجازی معنی اس کے جو ہے حبل کے معنی ہوتے ہیں۔ خود قرآن نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ اس قسم کی قوم ذلت و نکبت میں گزارش کرتی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کبھی کبھی وہ ابھر آتی ہے
اس کو سہارا ملتا ہے. سہارے دو قسم کے ہوتے ہیں، الا بحبل اللہ و بحبل الناس. ایک سہارا تو خدا کی رسی کا ہوتا ہے، لن فسام لہا، ٹوٹنا تو ایک طرف، رسی وہ گھستی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تڑاک سی بھی جسے کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں آتی. حبل اللہ لن فسام لہا. اور کہا اگر یہ چیز نہ ہو تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اقوام غالب بڑی قومیں اپنی کسی مفاد کی خاطر ہی ایک سہارا دیتی ہیں، اسے حبل الناس کہا گیا. وہاں تو یہ معنی آئیں گے، یہاں کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ شروع میں جادو کر دیا گیا معنی. اور پھر وہ تو یہ ہے نا کہ جب تک یہ چیزیں داستان میں بیان نہ کی جائیں وہ داستان میں کچھ دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، لطف نہیں آتا. وہی اقبال نے جو پڑھا ہے. جی ہاں، ذرا سی بات تھی. اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. یہ سب زیب داستان ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے رسیاں پہلی. اسیہم، عصا کے معنی تو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے آ چکا. تقویت کا موجب چیز ہے، اجتماعیت کا موجب چیز ہے. جس نقطے کے اوپر کوئی قوم مرکوز ہوتی ہے، جو سہارا بنتا ہے کسی قوم کو، جماعت کے لیے رکھ جاتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے ایک مناظرے کی. انہوں نے پیش کیا ہے ان چیزوں کو. یہ چیزیں وہ تھیں کہ جن کے سہارے پہ ان کا یہ باطل مذہب قائم تھا. وہ اسے انہیں صداقت بنا کر پیش کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے جزی مسائل، حبال اور رسی، بڑے بڑے اہم اصول ان کے جو عصا کی حیثیت رکھتے تھے، یہ سارے پیش کیے. یہ تو باطل کی بات پیش اس طرح سے ان منطقی دلائل اور وہ متصوفانہ تشبیہات و تمثیلات کے انداز میں ایسی سحر بیانی سے پیش کیا. وہ تو ان کا پیشہ تھا. یہ پیشہ ور جو آپ کے ہاں کہیں یہ اس قسم کے متکلم یا واعظ آ جاتے ہیں، پیشہ ور، کبھی سنیے ان کو رٹی ہوئی تقریریں یہاں سے وہاں تک. ایسے مدرسے ہیں جہاں یہ ساری چیزیں اس انداز کی سکھائی پڑھائی جاتی ہیں. دیکھیے آپ الفاظ جو ہیں صاحب، ایک بحر مطالعات میں چلا آ رہا ہے ایک کے بعد دوسرے، مرادفات جتنے بھی ہیں ایک ایک چیز کے اندر کا لیے چلے آ رہے ہیں. ساری تقریر آپ دیکھ جائیے، اس کے اندر وہ الفاظ کی سحر بیانی ہوتی ہے، سننے والے مسحور ہو جاتے ہیں صاحب. بعد میں غور کیجئے تو نظر آتا ہے کہ صاحب پیاز ہی پیاز تھا، چھلکے سے چھلکا اترتا چلا جائے، نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلتا. سارا الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نظم و ترتیب و ربط اس طرح سے قائم کیا جاتا ہے، سننے والے مسحور ہوتے ہیں. غلط واقعات ہوتے ہیں، بعد میں آ کر سوچتے ہیں تو خود پتہ چلتا ہے کہ یار بات کوئی بنتی تو تھی نہیں، سمجھ میں تو نہیں ہے، لیکن وہاں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو جادو بیان ہے، جادو کرتا ہے صاحب، سحر بیان ہے وہاں. تو یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت تھی. یوں بیان کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور عوام کی طرف دیکھا کہ ان پہ تو بڑا اثر ہو رہا ہے. کیا لفظ ہے، یخیل الیہ من سحرہم. انہوں نے یہ جو جادو بیانی اختیار کی تو حضرت موسیٰ نے نگاہ ڈالی عوام پہ، یخیل، خیال یہ گزرا انہا تسعی، کہ بات تو یہ شاید چل نکلے. یہ جو ہے نا وہ رسیاں چلتی تھیں پھرتی تھیں. عیسیٰ نے من اپنی ہی زبان کے اندر یہ ترجمے کیجیے، بات چل نکلی ہے. اب دیکھیں کہاں پر ہے. سا کا لفظی ترجمہ ہے چل نکلنا، سا کے معنی یہ چلنا اور دوڑنا. خیال کیا انہوں نے کہ عوام سے جو اثر ہو رہا تھا کہ بات تو کچھ چل نکلی ہے. سوچ رہے عجیب عجیب. جب یہ پھر آپ جادو کی طرف آئیں گے، ماڈرن دور میں آئیں گے تو اب وہ جادو والی بات تو ہمارا نوجوان طبقہ تو مانتا نہیں، پھونک آ دیتا ہے.
ماڈرن طبقے میں آ گئے آپ، ماڈرن تفسیریں ہونے لگی. مرزا صاحب کے مرزا محمود جو تھے وہ ماڈرن بن گئے تھے. مرزا صاحب تو خیر قدیم پرست تھے صاحب. ان کی تفسیر کے اندر یہ ہے کہ وہ جو رسیاں تھیں اصل میں ان کے اندر انہوں نے یہ جو سپرنگ ہوتے ہیں نا یہ اندر اس کے بلے ہوئے بال کے ڈال دیے ہوئے تھے اور ان پر کے چابیا کے پانی کھلانا جس طرح ہوتا ہے. ہاں جی صاحب جس طرح بنایا ہوتا تو وہ یہ ٹھیک ہے کھلانے میں وہ سام بھی ہوتا ہے یوں کر کے اور چابی دے گئے تو انہوں نے چھوڑا تو وہ سام یوں 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 چل رہا تھا. کہنے لگے باقی رہا تھا تو لاٹھیوں کے اندر انہوں نے پارا بھرا ہوا تھا. تو یہ تفسیر ہے قرآن کی. مسلم معود کہتا ہے الہام ہوتا ہے مجھے. غلط ٹھیک ہے یہ ہو جی غلط کسی الہام تو یوں نہیں ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کہا شیطان بھی یوں ہونا الہام کہ کبھی کبھی وہی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. رسیاں دے اندر سے پریک دیتے ہوئے سن سوفیاں دے اندر انہوں نے پارا پڑیا ہوا سی کہ لائے سن جی وہ تو کچھ لائے سن. پھر اگے دسو بھی آ جڑا نال سی جڑا وڈا ساحر انہیں کی اندر دیتا ہوا سی انہوں نے کوئی وڈا دیتا ہوا ہونا نا. آج جڑا چھوٹا تو چیز رسی اگے آنی ہے سامنے کہتے ہیں افسوس ان پہ نہیں آتا. ان کا تو پیشہ ہے. مداری پہ کبھی افسوس نہیں آتا کہ وہ یوں کر کے 1 روپے کے 2 کیسے بنا دیتا ہے. ذرا آپ ریزن سے کہیے دیکھیے کہ اگر یہ 1 کے 2 بنائے تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مالا مال ہو جائے. اس کے بعد یہ کیوں کہتا ہے کہ چمڑے کی جھونپڑی میں آگ لگی دیدا بادا اللہ کے نام کا پیسہ. سیدھی سی بات ہے. کبھی یہ بات نہیں سوچی جاتی. یہ سوچیے ان کے ہاں افسوس آتا ہے ان دیکھنے والوں پہ جو سمجھ لیں سچ مچ کے واقعی یہ روپے کے 2 بنا دیتا ہے. افسوس اس قوم پہ آ رہا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو بھی متبعین اور فالوورز مل جاتے ہیں. اس سے آپ سوچئے کہ قوم پہنچ کہاں گئی ہے آپ کی. تو دین کے بلند حقائق نہ ہی سمجھ میں تمہارے آئے نہ ہی فکری ذہن تمہارا اتنا بلند ہو. کم از کم مزہ کا انگیز باتیں جو ہیں ان کو تو حق دیجئے. اتنی سی تو اتنا شعور تو اپنے رکھیے. نہیں صاحب اس پہ بھی سبحان اللہ صاحب اور انہیں مسلم معود مانا جاتا ہے انہیں معمول میں اللہ مانا جاتا ہے. اور ان کی کیا بات ہے. اگر میں آپ کو کہیں ماڈرن ایپ کے اور مفسرین کی یہ بتا دوں آپ تفسیر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ صاحب کس قدر خرافات ہیں جو جمع ہوئی ہیں ان کے اندر. ماننے والے مان رہے ہیں. قوم کے سامنے اس قسم کی باتیں پیش ہی اس وقت کی جاتی ہیں عزیزان من جب قوم کی ذہنی سطح ایسی پست ہو جاتی ہے. اور تو پھر وہ گل جی پنجابی میں کہنا ہوں کہ پیر مندیاں نو کھاندا ہے. انہیں پتا ہے کہ قوم کی ذہنی سطح یہاں پہنچ گئی ہے. کوئی اس قسم کی افواہات اور خرافات کے اوپر بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم کیا کہتے ہو. اس پہ بھی کہیں گے سبحان اللہ صاحب کیا بات ہے. سمجھ میں نہیں آئی تھا خدا نے علم دیا تھا تمہارے میرے اتنے سے ناریل میں آئے کیسے. یہ اس کے لیے تو بہت بڑا دماغ صحیح ہے. انہیں پتا ہے کہ قوم اس قسم کی. اس لیے جو جی میں آئے پیش کرو بس ذرا اس میں سحر بیانی ہونی چاہیے. تھوڑی لگتی ہے پیچھے جو ڈگڈگی بجاتا ہے اس کے پیچھے یہ کام لگ جاتا ہے. امور من اللہ کوئی بن جائے کوئی نبی اور رسول بن جائے کوئی مسلم محمود بن جائے خدا بن جائے. صاحب یہاں وہ لوگ بھی جو ہیں خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے بھی مرید ہے جی. وہ تو مصیبت ہو گئی کہ اگے کوڑا ہی مک گیا. ہوں خدا بننے کے بعد ہو کیوں ہو گئے نہیں تو پتا نہیں اور کی ماننا چاہیے نا. یہ مصیبت آ جاتی ہے نا مناظرے میں یوں شکست ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ مرید تھا ایک آپس میں ان کا ہوگا یہ بات جھگڑے 2 پیروں کی بات 2 ان کے مرید. کون اپنے پیر کو ہیٹا کر کے دکھا. ایک نے یہ کہا کہ میرا پیر جو ہے وہ تو قطب ہے. دوسرے نے کہا میرا پیر ابدال ہے. اس نے کہا میرا پیر اوتاد میں سے ہے. اس نے کہا میرا پیر رسول ہے. اس نے کہا میرا پیر خدا ہے. شکست پا کی کہے اگے ہوں جنہوں نے کیا گھوڑا مک گیا. ایک ہی سوجی بھاگا بھاگا گیا اس کے پیر کی طرف. کہا کہ ہیچ میں دانی کے مرید چماچے میں گئے. تم نے کچھ سنا ہے تمہارا مرید تمہارے متعلق کیا کہتا ہے. کہنے کیا کہتا ہے. کہنے گیا وہ کہتا ہے کہ پیر من خدا میرا پیر خدا ہے. کہنے کے لاہور بلا توبہ 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 بابا نعوذ باللہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں. آگئی نا پھر بات بھاگا ہوا آیا. کہنے کا سنو جناب میں نے تمہارے پیر سے پوچھا وہ کہتا ہے کہ بالکل بکتا ہے میں خدا نہیں ہوں. کہنے لگا وہ بچا ایسا کی میں جانے دو خدا تو تیرا وجہ کی جان دا وہ خدا ہے. جھوٹ بولتا
وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ عزیزان من مذہب جو ہے یعنی وہ دین اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہوا اور اس کو افسانہ بنایا ہوا، وہ ظلم یہ کرتا ہے، سسٹم یہ کرتا ہے کہ قوم کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مسلوج معدوم کر دیتا ہے، مسلمہ ہو جاتا ہے کہ صاحب شریعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ انگریزی ترجمہ فیتھ کر دیا جاتا ہے، فیتھ ریزن کے الرغم لفظ ہے انگریزی زبان میں، جسے آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے کچھ۔ یہ بہت بڑی چال مذہب کی ہوتی ہے کہ ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں آف کر دی گئی۔ یہ جو معنی اس قسم کے یا تفسیریں اس قسم کی پیش کر کے منوا لی جاتی ہیں وہ اسی لیے منوائی جاتی ہیں کہ قوم اس سطح پہ آ چکی ہے۔ قوم کی سطح بلند ہوتی ہے تو یا تو پھر وہ یورپ والی بات، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ اپنے گرجے کی چار دیواری تک رہیے، جو جی میں آئے وہاں جا کے کیجیے، ہمارے معاملات میں دخل نہ دیجیے، حصہ ختم۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے، معقول قومیں تو بہت پیچھے ہوتی ہیں نا ان قوموں کے، تو اس کے بعد پھر نتیجہ یہ کہ ہماری آنے والی نسل نوجوان جو ہے اس کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے ان کو کچھ سوچنا سکھا دیا ہے، جو ہی سوچنا سکھائیں گے یہ مذہب سے رسا توڑا کے بھاگ جائیں گے۔ کون نوجوان آپ کا اس بات پہ مانے گا کہ دین کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ رسول کی لاٹھی اژدہا بن جایا کرتی؟ سوچتے ہیں نا، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں بیچارے نوجوانوں کو، مولد ہیں، بے دین ہیں، کیا ہوا جی یورپ کی نسل میں یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے ذمے تو کچھ لینا ہی نہیں نا انہوں نے کہ ہے باد صبا ہی ہم آوردہ تو وہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے اس وقت تک تو یہ ٹھیک تھا، اور ہم بدھوں سے تو تم نے منوا لیا جن کے شریعت میں سمجھنا سوچنا عقل کا کوئی دخل نہیں، ان کو ایک طرف تم نے وہ تعلیم دی ہے جس میں عقل و فکر اور ریزن، تم انہیں آئنسٹائن پڑھا رہے ہو، تم انہیں وائٹ ہیڈ پڑھا رہے ہو، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ صاحب وہ سب بکواس ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لاٹھی اژدہا بن جایا کرتی ہے۔ سر یہ کیسے مان لیں آپ؟ میں نے گزارش کیا کہ مذہب کا کاروبار چلتا ہی اس وقت تک ہے جب تک قوم میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بیدار نہ ہو، پھر وہ کوئی معمور من اللہ بن جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے، کوئی خدا بن بیٹھے، جو جی میں ہے آپ بنتے چلے جائیے، یہ مانتی چلی جائے گی قوم سے۔ ننگ دھڑنگ بالکل پاگل جو ہے ہر لحاظ سے، جن کو ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ پاگل ہے صاحب، سب سے بڑے مقرب بارگاہ الہی صاحب، وہ گالی دیتے ہیں، یہ ان کی تصویریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، افسانے پھر ہوتے ہیں کہ تبور لنگ گیا تھا نا اسی طرح کے ایک فقیر کے پاس، وہاں جا کے اس نے یہ کہا، اس نے گالیاں دینی شروع کی تو وہ تو ذرا سنی، اس نے اس کے بعد ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، 1 2 3 4 تک وہ دی تو پتا نہیں ٹانگ ٹوٹی جبھی کہتے ہیں لنگڑا ہو گیا، تو اس سے وہ بھاگ اٹھا۔ وکیل نے بعد میں کہا کہ اوہو بد نصیب، 3 یا 4 یہ چوٹیاں کھائیں تم نے، 3-4 نسلوں تک تیری سلطنت ہندوستان میں قائم رہے گی تیری نسل کی، اگر 7 کھا جاتا تو 7,000 سال تک باہر ملتے، یعنی ہر سوٹی 1000 سال کی سلطنت دین رہی ہوتی ہے۔ یہ فقیر دی سوٹی ہے جناب، تھوڑا آسا ہے تھوڑا ڈنڈا مان رہے ہیں۔ عزیزان من، پہلی چیز ایک ہی بات جو کہی میرے رسول عالم اللہ سے، انی اعوذکم بواحدۃ، او نو انسانی سن رکھو، میں لمبی چوڑی واز نہیں کہنا چاہتا، کوئی بات اتنی بڑی نہیں کہنا چاہتا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ ہاں کیا انداز ہے عزیزان من، سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس کا بڑا ہوتا ہے۔ آپ اٹھ بھی رہے ہو، میں یہ کہوں نا کوئی شخص بھی سنیے ایک بات میں نے کہنی ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ کہوں نا میں کہ صاحب 1 گھنٹہ میں نے اور تقریر کرنی ہے تو وہ کہنے پچھا تھی ویاخیان کر دے رہا ہو، ساڈا کام کاج کچھ ہو رہا، ایک بات میں نے تم سے کرنی، کھڑے ہو گئے۔ بات وہ ہے کہ یہ کچھ چلتے پھرتے سننے کی نہیں ہے، یہ نہ کرو کہ یوں راستے پہ جا بھی رہے ہیں یوں کیا کھڑے ہو کے، ان تقوموا للہ مثنی، خدا کے لیے ایک 2 ہی صحیح، کھڑے ہو کے میری بات سن لو، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ سن لو، ایک بات تو کہتا ہے کھڑے ہو کے سننے میں،
حرج کیا ہے؟ سن تو لو کیا بات کہتا ہے عزیزان ایمان. رسول آخر الزمان جس کے بعد قیامت تک رسول نہیں آنا، اور وہ انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میری ایک بات صرف سن لو، میں زیادہ باتیں نہیں کہنا چاہتا. کتنی اہم ہوگی یہ بات جو آگے کہنی ہے. عزیزان ایمان، ذہن انسانی کا تصور وہاں نہیں جا سکتا کہ آگے کیا کہنی ہے. دین کی سٹیج سے یا مذہب کی سٹیج سے گفتگو کر رہا ہے یہ شخص. ایک بات کا سن لو، اور اس کے بعد قیامت تک یہ بات کہنے والا نہیں آئے گا کہ میں آخری بات یہ کہنے والا ہوں. کہا سنائیے کیا فرماتے ہیں. کہا تفکروا، غور و فکر کیا کرو بس. اور آگے یہ ہے کہ اگر تم نے اس بات پہ ہی غور کر لیا جو میں نے کہا ہے تو تم خود شہادت دو گے کہ وہ ماں بے صاحب تم بے مجنون، کہنے والا کوئی پاگل نہیں تھا. ایک بات جی تھوڑا سا وقت رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور کیا، منطقی دلائل چلے آ رہے ہیں، اسلاف کی بزرگی عظمت شان سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تشبیہات و تمثیلات استعارات کے ذریعے سے باطل کو سچ بنا کے دکھایا جا رہا ہے. یہ ان کا فن تھا، رسول کا یہ فن ہی نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ سننے والے مسحور ہوئے چلے جا رہے ہیں. مار کا بہت بڑا تھا، ذہن میں یہ تھا کہ یہ باتیں تو ایسی ہیں جن کا شاید توڑ میرے پاس ہے، ان کو کیسے مقصر کروں گا. اور بات بڑی عظیم ہے عزیزان من. یہاں ایک اور بات، جو شخص کسی قوم سے اور مذہب پر قوم سے وہ کچھ کہتا ہے جو وہ پہلے مانتی ہے، پہلے ہی واز میں اس کے ساتھ لاکھوں ہزاروں آدمی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ تو پہلے مان رہے ہوتے ہیں اس کو. وہ انقلابی جو اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم مان رہے ہو سب غلط اور جھوٹ اور باطل ہے، میں جو کہتا ہوں وہ بات مانو. شاید پہلی بات تو ایک بھی ساتھ نہ ملے اور انہیں اسے کہنا پڑے کہ انا اول المسلمین، میں پہلا ایک آدمی ہوں. سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا اس وقت. کوئی نہیں ہوتا انقلابی کا سیکنڈ کرنے والا بھی. اس نے تو بت کدے کے پجاریوں کو اور اس وہاں کے عقیدت مندوں کو جو سجدہ ریز ہیں ان سے وہ کیا یہ رہا ہے کہ توڑو ان بتوں کو، نکلو اس مندر سے. کون سنے گا اس دیوانے کی؟ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب وہ دیکھیے نا وہ تحریک چلی ہوئی ہے صاحب بہت زوروں کے اوپر ہے، بڑا یہ سب کچھ ہے. معاف رکھیے پھر وہ ذکر آ جاتا ہے کہ تم لگے ہوئے ہو 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے قرآن فکر معقولیت اور ریزن اور یہ سب کچھ. کتنے لوگ ہیں تمہارے پیچھے؟ ٹھیک ہے جی، مجھے بھی یہ کچھ آتا تھا، میں نے بھی یہ کچھ کیا تھا. ہزاروں لاکھوں آسانی سے پیچھے لگا دیے جاتے. وہ بات کہو جو اگلے مانتے، سیدھی سی بات. وہ جو سارے اس مریض سے کہہ رہے تھے کہتے پرہیز کرو، ایسا پرہیز کرو، انواع کھانو نہ دیو، انواع کھانو نہ دیو، سب کچھ. وہ ایک بوئے کھلوتا ہوا کہنا سی چھڈو سارے پرہیزا ہوا نے خام کا جڑ مار دیو مریض دی. انہوں نے آیا تم جی حلوہ پکا کے دیو مریض، انہوں نے کہنا آدھی بھی سنو آدھی بھی سنو. عزیزان من، اس کی کون سنے جو یہ کہے خدا کے سوا کسی اور کی بات نہ مانے، اس کی کون سنے. اور جو اٹھ کے کہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو بالکل صحیح اور راہ راست کے اوپر ہے، پہلے ہی دن کروڑوں کی تعداد میں اس کے متبعین موجود ہوتے ہیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، نفسه ہی دل میں کچھ احساس پیدا ہوا کہ بات تو ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ تو پہلے سے ان کے ماننے والے ہیں. دل میں یہ بات تھی. قلنا، ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف انک انت الاعلی، جھوٹ اور باطل اور فریب سے خوف نہ. جب تاؤ دیا جائے گا منہ ہو جائے گا. ایک تاؤ دینے کی بات ہے ساری، یہ ساری ملمہ سازی ختم ہو جائے گی، نیچے سے تانبا نکل آئے گا. تیرے پاس تو وہ آگ موجود ہے. لا تخف انک انت الاعلی، غالب تو ہی آئے گا. اس لیے کہ ہم نے جو وحی کی روح سے تمہیں دلائل دیے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ یہ رسیاں نہیں کر سکیں گی. فال کے معافی زمین یمن سعادت کی روح سے جو تیرے پاس ہے، تو اسے پیش کر. یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں
وہ سارا باطل کی روح سے پیش کر رہے ہیں، کذب کی روح سے پیش کر رہے ہیں، خباثت کی روح سے پیش کر رہے ہیں. تیرے پاس تو یمن و سعادت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یمین کا کیا بات ہے، اسے پیش کر. کیا بات ہے عزیزان من، میں نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ جتنی بناوٹی چیزیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی. ملمہ اتر جائے گا ایک پاؤ میں نے نہیں کہا تھا، قرآن کے الفاظ سے تلقف ما صنعوا، یہ بناوٹ جو کچھ انہوں نے بنا رکھی ہے، صنعوا صنعت جسے آپ کہتے ہیں، مصنوعی، یہ مصنوعی مذہب جو پیش کیا جا رہا ہے یہ تو پیش کر، نگل جائے گا یہ سب چیزوں کو. انما صنعوا کید الساحر، یہ مصنوعی چیز، بناوٹی چیز سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ قید ہے، ایک یہ خفیہ تدبیریں ہیں ان کی، یہ جو ساحر بن کے آ گئے ہیں، یہ جادو بیان ہے. ولا یفلح الساحر، یاد رکھو بناوٹی باتیں بنانے والا، جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگلا لفظ ہے قرآن کریم، ہے سو عطا، اسے کہو کہ جس طرح سے جی چاہے آگے دیکھ لے، کبھی عالم نہیں تو آ سکتا. ہے تو عطا، منطق کی روح سے آ جا، تصوف کی روح سے آ جا، گڑے ہوئے خود ساختہ مذہب کے دلائل لے کے آ جا، جدھر سے جی چاہے تمہارا آ جا. بناوٹی باتیں بتانے والا صنعوا، یہ تو صنعوا ہے، کبھی غالب نہیں آ سکتا. ہے سو عطا، جدھر سے جی چاہے آ جائے، ایک گوشہ نہیں. اور دین کی مخالفت تو ہر گوشے سے ہوتی ہے عزیزان من. کیا بات ہے سو عطا کی، قرآن کی آواز آپ دیکھیے، ہر گوشے سے مخالفت ہوگی. ہر دور کا فرعون اس کی مخالفت کرے گا، ہر دور کا حامان اس کی مخالفت کرے گا. حامان کے اندر تو یہ ارباب شریعت بھی آ جاتے ہیں، اصحاب طریقت بھی آ جاتے ہیں، تصوف بھی مخالفت اس کی کرے گا، اور قارون بھی اس کی مخالفت کرے گا، سرمایہ داری بھی اس کی مخالفت کرے گی. قرآن وہ کہتا ہے، خدا ان سے کہتا ہے بات کچھ نہیں ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ مصنوعی بنائی ہوئی ہیں. مخالفین کا محاذ حزب مخالف بلکہ آزاد بھی کیوں نہ بنا لیں، یہ متحدہ محاذ کیوں نہ قائم کر لیں. ان میں سے جو جس راستے سے آنا چاہتا ہے آنے دیجئے، دین کی حقیقت، قرآن کی عظمت نگل جائے گی انسان سے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بات اپنی شروع کی، اے باطل پرستو، اے جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانے والوں، اے ان عوام کی سادہ لاہی سے فائدہ اٹھانے والوں، اے فرعون کے روب اور داد سے متاثر ہو کے حقیقت اور صداقت کا اعلان کرنے کی جرت اپنے اندر نہ رکھنے والوں، سنو میں کیا کہتا ہوں. صاحب سنایا انہوں نے، اور سننے کے بعد کیا ہوا عزیزان من، آج تو وقت ہو گیا، آئندہ اتوار پہ ہم یہ بات اٹھا رکھتے ہیں اور دیکھیے گا کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا. سورہ طٰہٰ کی آیت 70 تک ہم آ گئے، 71 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.